ماں کا دودھ نوزائیدہ بچے کے لیے قدرت کی طرف سے دیا گیا سب سے اچھا بہترین تحفہ ہے. جی یہ بات اب ماہرین بھی مانتے ہیں اور اسی حوالے سے پوری دنیا میں اگست کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ انٹرنیشنل بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس ویک کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی تمام صوبائی حکومتیں بھی، وفاقی حکومت بھی اور ہمارے جو صحت سے جڑے جتنے بھی کالیگز ہیں وہ اس کی اویئرنیس کے لیے کام کرتے ہیں. یونیسیف پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر صبا شجاع جو کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ مینیجر ہیں یونیسیف پاکستان میں، اس وقت رائزنگ پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور بچوں کو ماں کا دودھ دینے کے لیے یعنی بریسٹ فیڈنگ کے لیے وہ انوائرمنٹ ہم نے کیسے کریٹ کرنی ہے تاکہ ہم سٹنٹڈ ویسٹڈ بچے جو ہیں وہ نہ سامنے آ رہے ہوں. 40% سے زیادہ سٹنٹنگ ہے اس وقت پاکستان کے اندر، تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو ذرا ڈرا بھی دیتے ہیں. لیکن آج ہم نے ڈرنا کم اور آگے کی بات زیادہ کرنی ہے. گڈ مارننگ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسے مزاج؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. بالکل خیر خیریت. آپ کیسے ہیں توصیف؟ بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں کچھ اسٹیٹسٹکس بتائیے کہ اس وقت ریسرچ کیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے 6 مہینے ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں ملنا چاہیے بچے کو، اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ جی 3 اعداد و شمار بہت ضروری ہیں شیئر کرنا. ایک تو یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً پہلے 1 گھنٹے میں جو ماں کا دودھ کتنے بچے پی پاتے ہیں تو وہ 45% ہے. 45%؟ جی لیس دین ہاف. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں دوسری امپورٹنٹ مائل سٹون جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بریسٹ فیڈنگ کی بات کرتے ہیں نا تو اکثر مائیں کہتی ہیں ہم تو دودھ پلاتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے. تو بات ہے اسٹینڈرڈ آپٹیمل پریکٹس کی. جیسے ہم نے کہا پیدائش کے فوراً 1 گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ ملنا چاہیے. بالکل، کیونکہ اس وقت وہ گولڈن ڈراپس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں امیونٹی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے دی گئی امیونٹی اس نیو بورن کو. تو اس لیے اس کے اعداد و شمار ہم اکٹھا کرتے ہیں اور جیسے میں نے کہا وہ 45% ہے. آگے بڑھیں تو دوسری جو آپٹیمل پریکٹس ہے وہ ہے پہلے 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ. اب اس کے اعداد و شمار کیا ہیں؟ تو خوشائن بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اوپر گئے لیکن ابھی بھی لانگ وے ٹو گو. تو اس وقت ہم 48% پہ ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہاف آف دا مدرز آر ناٹ پریکٹسنگ دا بریسٹ فیڈنگ جس طرح کرنی چاہیے پہلے 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ. اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ مائل سٹون وہ یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ جاری رکھنا 2 سال تک. اچھا یہ بھی کچھ خاص حوصلہ افزا نہیں ہے. عموماً 56 سے 57 یا 58% تک آتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اس پورے پروسیس میں. تو یہ وہ اعداد و شمار ہے جس کو ہم ٹورڈز اپورڈ ہم ٹرینڈ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. انفیکٹ بیکاز یہ ماں کے لیے بہت ہیلدی ہے اور ساتھ ساتھ بچے کے لیے. میں آپ سے شیئر کروں کہ دس از دا موسٹ سنگل کاسٹ افیکٹو انٹرونشن. کوئی خرچہ نہیں ہے، سروائیول ہے بچے کا. یہ جو ہمارے یہاں اعداد و شمار ہے نا نیو بورن کے شرح اموات تھوڑی سی زیادہ ہے. میں دعوے سے یہ بات آپ کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر ہم ان 2 چیزوں پہ عمل کر لیں، پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ ہو 1 گھنٹے کے اندر اور 6 ماہ تک اس کو ایکسکلوزیولی بریسٹ فیڈ کیا جائے تو ہم کافی حد تک یہ شرح اموات کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک فائدہ ہو گیا کہ ہم نے شرح اموات کو کم کیا. تو یہ سروائیول اسٹریٹجی ہے. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جب آپ کہتی ہیں ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ تو اس سے مراد یہ ہے کہ پانی بھی نہیں، صرف اور صرف ماں کا دودھ. صرف اس میں ایک تھوڑی گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کوئی پرسکرائب کرتا ہے کوئی میڈیسن تو وہ دی جا سکتی ہے حتیٰ کہ 1 قطرہ پانی بھی نہیں. تو یہ وہ اور یوزلی کیا ہوتا ہے، پریکٹس کیا ہے کہ ماں کا دودھ بھی دے رہے ہیں، باٹل فیڈ بھی دے رہے ہیں، گائے بکری کا بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم دودھ پلا رہے ہیں. تو یہ مکس فیڈنگ ہے، یہ ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ نہیں ہے. اچھا ایک تو گرمیوں میں ہمیں یہ بھی لگتا ہے نا کہ بھائی ہمیں پیاس لگ رہی ہے، گرمی ہے تو یہ دیکھو اس کو بھی تو بیچارہ ابھی بول نہیں سکتا. تو میری پیاری سی گڑیا جیسی بیٹی کو یا میرے بیٹے کو بھی بچے کو بھی پیاس لگ رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے. قدرت کا نظام اتنا خوبصورت ہے. قدرت جو لے کر آئی ہے نا جس جان کو اس دنیا میں، اس نے یقیناً انتظام کیا ہوگا. تو ماں کے دودھ میں جتنا پانی کی ریکوائرمنٹ بچے کو درکار ہوتی ہے اس عمر میں وہ موجود ہے. تو اس لیے کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ٹھیک. ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں اپنی خوراک کا، غذا کا خیال رکھے، پانی زیادہ پیے دودھ پلانے سے پہلے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اس کا بھی خیال رکھیں. اچھا جی دوسرا فائدہ کیا ہے؟
آپ کہہ رہی تھی پہلا فائدہ تو ہو گیا بچے سروائیول. جی دوسرا ہم آتے ہیں گروتھ کی طرف. بچے کو گرو کرنا ہے نا, نشو و نما ہونی ہے. تو جو ماں کا دودھ ہے اس میں وہ سارے نیوٹرینٹس ہیں اور زود ہضم ہے جو اس بچے کو پہلے 6 ماہ میں چاہیے ہوتے ہیں. جتنی اس کو مائکرو نیوٹرینٹس چاہیے ہوتی ہیں, جتنی اس کو کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں, جتنا اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے, تو پرفیکٹ بیلنس میل فار فرسٹ 6 months. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ وہ دے رہے ہیں تو آپ بچے کو نشو و نما کے لیے ہر وہ اجزاء مہیا کر رہے ہیں جو اس بچے کے لیے درکار ہے. تو جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کی, تو اس کی شرح بھی کم ہو سکتی ہے. تو نہ صرف ہم نے بچے کی جان بچائی بلکہ اس کی نشو و نما میں بھی کردار ادا کیا. تو یہ ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 6 ماہ کے بعد کمپلیمنٹری فیڈنگ یا اضافی خوراک ضرور شروع کریں, ماں کا دودھ جاری رکھیں. اگر ہم یہ پریکٹس فالو کر لیتے ہیں پہلے 2 سال میں ریلیجیسلی, تو میرا خیال ہے کہ ہماری وہ جو شرح ہے اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کی اس کو ہم کافی حد تک کم کر سکتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی ابھی 40% پہ کھڑی ہے. جب ہم 40% کہتے ہیں اور اگر اس کو آپ نمبر میں کنورٹ کریں تو یہ 12 ملین بچے بن جاتے ہیں تحصیل. اور ہم جب ویسٹنگ کی بات کرتے ہیں تو 5 ملین کا مطلب ہے تقریباً 1.25 کروڑ. جی اتنے بچے ہمارے جو ہیں وہ آلریڈی اس سے سفر کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے بہت سارے طریقوں کے ساتھ جس کے ذریعے ہم اگر کاوش کریں تو ہم کافی حد تک اس میں کام. تیسری امپورٹنٹ چیز جس میں مائیں اور شاید باپ یا پوری فیملی انٹرسٹڈ ہوگی, وہ بچے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, زیادہ ذہین ہوتے ہیں. اور یہ سائنس نے ثابت کیا ہے, میں نہیں کہہ رہی, سائنس نے ثابت کیا ہے کہ وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں نہ صرف وہ جسمانی طور پہ ہیلدی ہوتے ہیں بلکہ ذہنی طور پہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ذہانت بڑھتی ہے, سوشل اور ایموشنلی وہ اسٹیبل ہوتے ہیں. کیونکہ جب ماں دودھ پلاتی ہے تو صرف دودھ نہیں دے رہی ہوتی, وہ اپنا پیار بھی دے رہی ہوتی ہے, وہ اپنا ایموشن بھی دے رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں, ماں کے اپنے فوائد ہیں. آپ نے شاید سنا اور دوسرے لوگوں نے بھی شیئر کیا ہو کہ بریسٹ کینسر کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اوویرین کینسرز کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے. تو ماں کے لیے بھی بہت فائدے ہیں, بچے کے تو ہیں ہی ہیں, ماں کے بھی ہیں. تو اٹس اے پیکیج. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اس پہ تو اکثر بات ہوتی بھی رہتی ہے, لیکن اس سال کی جو بین الاقوامی سطح پر جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرح سے ایسا تیار کریں کہ وہ مائیں جو بچوں کو, نوزائیدہ بچوں کو اپنا دودھ پلانا چاہتی ہیں اور وہ ورکنگ وومن ہیں یا پبلک پلیسز پہ, اس حوالے سے ہمیں کچھ ٹپس دیجیے آج کے دن کی مناسبت سے, اس تھیم کی مناسبت سے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہر سال کوئی نہ کوئی تھیم ہوتی ہے. اس سال ہے کلوزنگ دا گیپ. تو ہر ملک کو اپنا گیپ آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو کلوز لے کے آنا ہے. کیوں؟ تاکہ سپورٹ کر سکیں ساری مدرس کو, چاہے وہ گھر پہ ہیں چاہے وومن ایٹ ورک ہیں. اب اس میں بھی کچھ طریقے ہیں. سب سے امپورٹنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی فیملی فرینڈلی پالیسیز یا پریکٹسز کا. اب یہ ہیں کیا فیملی فرینڈلی پالیسیز؟ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ میک شیور کریں گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اور پبلک اور پرائیویٹ سطح پہ بھی کہ ہر وہ ماں جو کام پہ آ رہی ہے فارمل سیکٹر میں, اس کو وہ انوائرمنٹ دی جائے. اب وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو میٹرنیٹی لیو ہو, پیڈ میٹرنیٹی لیو ہو. اس کے بعد جب وہ جوائن کرتی ہے یا ورکنگ پلیس میں ہوتی ہے تو بریسٹ فیڈنگ بریکس ہو کہ ہر جس طرح بچے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بریک دی جا سکے. تیسری امپورٹنٹ چیز, جس سیٹنگ میں بھی ہم بیٹھے ہیں, چاہے وہ پبلک سیکٹر ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, دیر شوڈ بی اے پلیس جس کو ہم کہتے ہیں, آپ وہ پرانے زمانے میں اسے ڈے کیئر کہا کرتے تھے, لیکن اب اس کی اصطلاح اس لیے چینج ہو گئی ہے, ہم اسے کہتے ہیں نرچرنگ کیئر. کہ کیونکہ اٹ ٹیکس اے ولیج اور کمیونٹی ٹو ریز اے چائلڈ. تو صرف ماں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو اس جگہ پہ پلیس ہونا چائلڈ کیئر کے لیے پراپر ارینجمنٹ ہونا, تاکہ الگ کمرہ ہو, کانفیڈینشیلٹی ہو, تاکہ مائیں سکون سے اپنے بچے کو لا بھی سکیں اور بریسٹ فیڈنگ جس طرح کے اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے وہ کر سکیں. تو یہ تو ہو گئی انیبلنگ انوائرمنٹ. اور اس میں صرف دفاتر نہیں, اس میں فیکٹری میں جو خواتین کام کر رہی ہیں, یعنی ہر جگہ پہ. اچھا پبلک پلیسز بھی میں نے دیکھا ہے کہ اب وہ نوزائیدہ بچہ ہے نہیں جی, اب وہ باہر نہیں جا سکتے, تو پبلک پلیسز پہ بھی میرا خیال ہے ہمیں ماؤں کے لیے ایسے سیف اور پرائیویسی سے ریلیٹڈ جگہیں بنانی چاہیے. اس میں تھوڑا سا خوشائن بات یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے شروع کیے ہیں. شاید آپ نے لاہور ایئرپورٹ پہ, کراچی ایئرپورٹ پہ, ڈفرینٹ ایئرپورٹس پہ آپ نے دیکھا ہو بریسٹ فیڈنگ پاڈس موجود ہیں. تو یونیسیف گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر جگہ ہی اپنی ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ چھوٹی سی کاوش ہے جو ابھی نظر آ رہی ہے, اور جیسے کہ آپ نے بجا طور پہ فرمایا یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. نہ صرف کہ آپ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر یا آفیسز کی, پبلک پلیسز میں بھی ہونا چاہیے. اور بہت ساری ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ پریکٹس ہو رہی ہے. تو یہ ایک سلوشن ہے. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ پہلو جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ لا اینڈ ریگولیشنس. دیکھیں ہم ماؤں کو بتا تو رہے ہیں کہ اس طرح کرو, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ
لیجسلیشن کس طرح سپورٹ کرتا ہے, ہیلتھ کیئر میں کس طریقے سے ہم ماں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کرا سکے. تو سب سے امپورٹنٹ لیجسلیشن اور قانون کا کہاں سے چکر آ گیا؟ قانون جناب بہت اس میں ضروری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کوڈ, کیونکہ جب بریسٹ ملک سبسٹیٹیوٹ کیا ہے, فارمولا ملک, باٹل فیڈنگ, ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک تو یہ انفیکشن لے کے آتے ہیں بچے کو, اور ماں کے دودھ کا کوئی نمل بدل نہیں. تو لا یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان ساری سیٹنگز میں, جس میں ہسپتال ہیں, جس میں پبلک پلیسز ہیں, ہم یہ شیور کریں کہ اس کوڈ کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے اور ماؤں کو یہ مواقع حاصل ہیں کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کو پریکٹس کر سکیں. اور جو اس طریقے کی جو آلٹرنیٹ فیڈنگ پریکٹسز ہیں, جس میں فارمولا ملک ہے, باٹل فیڈنگ ہے, آپ اس کو گائے اور بھینس کا دودھ بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی ساری, اور ڈبے کا دودھ بھی, یہ سارے ان اپروپریٹ پریکٹسز میں آتے ہیں, اور سم ہاؤ دیز آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز اسٹنٹنگ اینڈ ویسٹنگ. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, جو اکثر اس موضوع پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو فوکس ہے نا وہ بھی نہیں شفٹ ہونا چاہیے. بچے کی پیدائش سے پہلے تو ماں کا بہت خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ایک نئی زندگی کی آمد ہوتی ہے, سیلیبریشن ہوتی ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جی خوشی کا موقع ہے, اور اس کے فوراً بعد فوکس شفٹ ہو جاتا ہے اس نیو بورن بیبی پہ. تو ماں کو اس کے بعد بھی اتنی ہی نرشمنٹ, اتنی ہی غذائیت, اتنی ہی کیئر کی ضرورت ہے, جو میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اس پورا فیملی جو ہے نا اس خوشی میں وہ بیبی کی طرف فوکس شفٹ ہو جاتا ہے, ماں کو تھوڑا سا ہم بھول جاتے ہیں. ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب ہم بریسٹ فیڈنگ کے لیے پروموشن کرتے ہیں تو ہم میٹرنل نیوٹریشن, یہ ماں کی صحت یا ماں کی غذا کے حوالے سے بھی ساتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ ماں اور بچے کو علیحدہ نہیں کر سکتے. یہ ایک پیکیج ہے جس کے حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے. تو یہ تو ہو گئی وہ ساری پریکٹسز. سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہیلتھ سیکٹر, کہ کس طریقے سے ہم اپنے ہیلتھ سیکٹر, چاہے وہ کمیونٹی میں ہو, لیڈی ہیلتھ ورکر کی صورت میں ہو, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, چاہے وہ پیرامیڈکس ہوں جو ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, ان سب کی بھی ٹریننگ اور ان کی اویئرنیس, جو کہ کافی عرصے سے جاری بھی ہے, بٹ اسٹل آئی بلیو کہ لانگ وے ٹو گو. ہم 50% کے قریب ہیں, اور اس طرح کی کاوشیں آپ کا ساتھ, باقی لوگوں کا ساتھ, آئی تھنک ہمیں یہ ہمت دیتا ہے کہ ہم ساتھ اس جرنی میں چلیں. اور کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ ہم بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس کے حوالے سے کچھ اہم حقائق اور سم اسٹینڈرڈ پریکٹسز جو ہم شیئر کر سکیں, تو آئی تھنک اٹ ول بی اے مائل اسٹون فار آل آف اس کہ ہم اس کو اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اچیو کر سکیں. 70% تک سر جی ہم نے جانا ہے ابھی. بالکل. اور آپ ساتھ کی بات کر رہی ہیں تو جی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ یونیسیف پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن, پی ٹی وی از آلویز دیئر فار یو. ہمارا ایک ویکلی پروگرام شام میں ہر ہفتے کو پی ٹی وی ہوم پہ اڑان کے نام سے, جو کہ یونیسیف پاکستان اور پی ٹی وی کی باہمی مشاورت سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, چائلڈ پروٹیکشن, وہ اپرچونیٹیز جو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں اس میں, کیونکہ یونیسیف صرف ہیلتھ کے شعبے میں کام نہیں کرتا, بہت سے شعبوں میں کام کرتا ہے. تو اس حوالے سے پی ٹی وی اور یونیسیف ہینڈ ان ہینڈ ہیں, اور انشاءاللہ جو ٹارگٹس آپ نے بتائے اس کو ڈیفینیٹلی ہم مل کے اچیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. رائزنگ پاکستان میں ساتھ ہوئے وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے اور ہمارے فیوریٹ فہد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, فہد ملک, جو کہ گرو ہیں سوشل میڈیا, ڈیجیٹل دنیا کے سروائیول اور مارکیٹنگ کے. تمغہ امتیاز فہد ملک سے آپ کی ملاقات ہوگی. آپ کے سوال ڈھیر برسات کی طرح برستے ہوئے سوال بھی ہوں گے. لیٹس سی کس کا سوال شامل ہوتا ہے رائزنگ پاکستان میں اس بریک کے بعد.